بات یہ یاد رکھیں خاص طور سے، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عوام کے حالات بڑے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام کی جو ہے علماء سے دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کہیں نہ کہیں کمیاں عوام میں بھی ہیں اور کمیاں جو ہیں خواص میں بھی ہیں۔ لہٰذا خواص کا یہ کہنا، علماء کا یہ کہنا کہ قوم ہماری عزت نہیں کرتی، ایسی بات نہیں ہے۔ عزت قوم کرتی ہے اور عزت قوم کرے گی۔ اگر ہم اپنی جگہ صحیح ہیں تو عزت قوم کرے گی۔ اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں مدارس چل رہے ہیں یہ سب قوم کے پیسے سے ہی تو چل رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اور جو پیر چل رہے ہیں وہ پیروں کو نذرانہ دینے والی بھی یہی قوم ہے، سمجھے آپ؟ اور اماموں کو نذرانہ بھی یہی قوم دیتی ہے، سمجھے؟ عوام کے لوگ ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا علماء اور عوام کے درمیان ربط ہونا چاہیے، سمجھے؟ اور آپس میں محبتیں ہونی چاہیے، اور یہ محبتیں کب ہوں گی؟ یہ محبتیں اسی وقت ہوں گی جب کہ ہم عوام کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے، سمجھے آپ؟ اور خاص طور سے دینی جو مدرسے ہیں ہمارے سنی مدارس اسلامیہ، ان کے حالات بہت زیادہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ مدارس اسلام یا اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہیں، ہماری امانت ہیں۔ لہٰذا مدارس اسلامیہ کی طرف سب سے زیادہ خاص توجہ ہماری قوم کی ہونی چاہیے۔ ہر علاقے میں جتنے بھی مدارس، مکاتب، جامعات، دارالعلوم چل رہے ہیں ان کا جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو جس مدرسے سے، چاہے وہ کتنے بھی دور کا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت دور ہیں، سمجھے؟ اور مدرسہ آپ کا بہت دور ہے، لہذا آپ کو اپنے علاقے میں ہی جو ہے مدارس کا جو ہے ماحول بنانا چاہیے۔ تو یہ بھی نظریہ اسلام کے خلاف ہے، سمجھے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں سسٹم سے مدرسہ چلے اور ہر علاقے کے اعتبار سے قریب کو فیض پہنچے اور قریب ہی اس ذمہ داریوں کو سمجھیں، مگر یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دور سے جو ہے تعاون حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن عظیم کی جو آیت پاک ہے وہ مطلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام پر، تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لہذا کوئی بھی مدرسہ کتنی بھی دور ہے تو کہیں سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر یہی ہوتا کہ ہم صرف اپنے علاقے کے مدارس کی جو ہے مدد کریں گے اور دوسرے علاقے کے مدارس کی ہم مدد نہیں کریں گے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسے ہی چاہتے صحابہ کرام تو پھر مکے سے نکل کر دین پوری دنیا میں کیسے پھیلتا؟ یہ تو آپسی کوششوں کی وجہ سے، باہمی کوششوں کی وجہ سے، جد و جہد اور مشقتوں کی وجہ سے جو ہے، جہد مسلسل کی وجہ سے، بزرگان دین کی کوششوں کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لہٰذا یہ ذہنیت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مدارس سے اس وقت، اور نہ ہی اس چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے کوئی انسان، کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مدرسے والے اگر کہیں جائیں تو ان کی تحقیق کی جائے، یہ ایک الگ بات ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ دل بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا مدارس کے تعلق سے کوئی بھی کہیں سے بھی اگر جائے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، بلکہ آپ تحقیق کریں کہ یہ سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ مدرسے کا جو ہے تعاون کریں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ وہ ہیں، یہی ہماری ضرورت ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں پر حفاظ پیدا ہوتے ہیں، یہاں قراء پیدا ہوتے ہیں، یا علماء پیدا ہوتے ہیں، یا دانشور پیدا ہوتے ہیں، یا ارباب فکر و قلم پیدا ہوتے ہیں، یا مصنفین پیدا ہوتے ہیں، یا مناظرین پیدا ہوتے ہیں، یا مدرسین معلمین پیدا ہوتے ہیں، یا مدبرین پیدا ہوتے ہیں، یا حکماء پیدا ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہاں بڑے بڑے مدبرین پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ارباب فکر و قلم، دانشوران قوم ملت پیدا ہوتے ہیں۔ تو مدارس اسلامیہ کو اپنا سرمایہ سمجھنا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ اور
تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر آدمی تعاون کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، تو اس سے جو ہے کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے۔ لہٰذا ہمارا دل جو ہے غنی ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ مدارس کو پختہ کیجئے، مضبوط کیجئے، اپنے علاقوں کے مدارس کو جو ہے مضبوط کیجئے، تعلیمات کو پختہ کیجئے، تعلیمات پر سب سے زیادہ زور دیجئے۔ ہماری سنی قوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے، مگر یہ ہے کہ کما حقہ، جیسا وہ پیسہ تعلیم پر لگنا چاہیے وہ پیسہ جو ہے تعلیم پر صرف نہیں ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ، سمجھ گئے آپ؟ اور زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ تعلیم پر ہی خرچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انقلاب جو برپا ہوتا ہے وہ تعلیم سے ہی برپا ہوتا ہے۔ بغیر تعلیم کے تو کچھ بھی نہیں ہے، بغیر تعلیم کے تو ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم جو ہے وہ روشنی ہے، علم کی بنیاد پر انسان جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے اجالے میں انسان جانتا ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، اسی طریقے سے جو ہے، اور اندھیرے میں انسان نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا بہن ہے یا کون ہے، کوئی نہیں جانتا اندھیرے میں۔ اسی طریقے سے جہالت کی بنیاد پر، جہالت میں جب تک انسان رہتا ہے نہیں پہچانتا کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، نہیں جانتا۔ لیکن علم اس کے پاس ہوگا تو وہ جانے گا کہ سنیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، سمجھے آپ؟ اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، حقائق اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، طور طریقے کیا ہیں، یہ اسی وقت پہچانے گا جبکہ وہ اس کا جو ہے جانکار ہوگا، یہ اسی وقت پہچانے گا جب اس کے اندر جو ہے جذبہ ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا۔ لہذا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو اپنا سرمایہ سمجھنا چاہیے، اور ہماری عوام کو اپنے مدرسوں کے قریب ہونا چاہیے، اور جن اہل سنت کے مدارس والوں کا جن سے جہاں سے تعلق ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اگر کرے انسان تو تعاون کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مستقل طور پر جو ہے تعاون کریں، آپ ماہانہ کے طور پر تعاون کریں یا ششمائی کے طور پر تعاون کریں یا سالانہ کے طور پر تعاون کریں۔ سب سے زیادہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ پیسہ ہمارا تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، مدارس اسلامیہ پر خرچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہیں اسلام کے قلعے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام کے جو قلعے ہیں، اسلام کی جو خاص ضرورت ہے وہی مدارس اسلامیہ، اس لیے کہ مدارس میں اگر تعلیم نہیں ہوگی تو حفاظ کہاں سے ملیں گے، مسجدوں کو امام کہاں سے ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سمجھے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمجھے؟ سب سے بڑی کتاب ہے قرآن، تو اس کی تعلیم دینے والا بھی تم میں سب سے بہتر ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو سب سے بہتر جو کام ہے تعلیم قرآن، اور مدارس اسلامیہ جو پڑھائے جاتے ہیں، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، یہ سب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس کی تعلیم پر خرچ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جو سب سے اہم چیز ہے اس پر خرچ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ سے جو دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان جہالتوں پر کنٹرول کیا جائے، اور اس جو ہے سمجھے آپ غیر شرعی امر پر جو ہے کنٹرول کیا جائے، مدارس اسلامیہ کے قریب کیا جائے لوگوں کو، سمجھے آپ، اور لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ مدارس میں آئیں، بیٹھیں، مشورہ دیں، مدرسوں سے محبت رکھیں، اور اپنا ایک نظام اور سسٹم بنائیں کہ اس طریقے سے ہمیں خرچ کرنا ہے، اور مدرسے والوں کو بھی چاہیے کہ سسٹم کے ساتھ کام کریں، جو صدقات واجبہ جو پیسہ ہے، جو پیسہ قوم دے رہی ہے، اس کو صحیح طریقے سے